اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 رکو نمبر 36 آیت نمبر 266. ابھی آئی تھنک ہم نے 261 to 265 مکمل کر لی تھی. انشاءاللہ ہم پہلے ریویژن کر لیتے ہیں اور پھر رکوع کی دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. ٹھیک ہے، ہم یہ مثال دیکھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی صدقات کے متعلق یہ 2 رکوع پورے صدقے کے اوپر بیسڈ ہے. ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ ریویژن کرتے ہیں. پہلے مثال الذین ان لوگوں کی جو ینفقون وہ سب انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اموالہم ان کے مال، اللہ کی راہ میں، کا جیسے کہ مثلی مثال، حبتن ایک دانے کی، انبتت وہ اس سے اگتی ہیں، 7 سنابلا 7 بالیاں، ہر کلو سنبلتن ہر بالی میں، 100 حبتن دانے، واللہ اور اللہ یضاعف وہ بڑھا دیتا ہے، لمن جس کے لیے، یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ واسع بہت وسعت والا، علیم خوب جاننے والا ہے. آیت نمبر 262. الذین وہ لوگ جو ینفقون وہ سب خرچ کرتے ہیں، اموالہم ان کے مال، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ثم پھر لا یتبعون نہیں وہ سب اتباع یعنی پیچھا کرتے، ما جو انفقوا ان سب نے خرچ کیا ہے، منن احسان جتا کر، ولا اور نہ ہی اذن اذیت پہنچا کر، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر، عند اللہ عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف اور نہ ہی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. آیت نمبر 263. قول معروف بھلی بات، اچھی بات، و مغفرت اور مغفرت معافی طلب کر لینا، خیر بہتر ہے، من صدقۃ اس صدقے سے، یتبعها جس کا پیچھا ہو، مطلب اس صدقے کا پیچھا کرے، اذن تکلیف، اور اللہ غنی بے نیاز ہے، حلیم بہت بردبار ہے. آیت نمبر 264. الذین آیت نمبر 264. یا ایھا الذین لا تبطلوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہیں تم سب باطل کر دو، ضائع کر دو تمہارے صدقات کو، احسان جتا کر یا اور تکلیف پہنچا کر، جیسے کہ وہ شخص وہ جو انفاق کرے اس کے مال کو، اپنے مال کو، جیسے کہ وہ شخص وہ جو خرچ کرتا ہے اس کا مال، ریا الناسی لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور نہیں وہ ایمان رکھتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر. اس کی مثال فمثلو پھر مثال اس کی جیسے کہ مثال، صفوان ایک چکنے پتھر کی، اس پر ترابن مٹی ہے، فاصابہ پھر پہنچتی ہے اس کو تیز بارش، فترکہ تو چھوڑ دیتی ہے اس کو، صلدن یعنی چکنا چھوڑ دیتی ہے، اسے صاف چھوڑ دیتی ہے. نہیں وہ سب قدرت رکھتے کسی چیز پر اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو، جو انکار کرنے والے ہیں ایسی قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. آیت نمبر 265. اسی کے برعکس دوسری مثال آ رہی ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ اور مثال ان لوگوں کی وہ سب جو خرچ کرتے ہیں ان کے مال، ابتغاء مرضات اللہ چاہنے کو، تلاش کرنے کو اللہ کی رضا، و تثبیتاً اور پختگی کے لیے، ثبت کے لیے یعنی کہ پختگی کے لیے، من انفسہم ان کے نفسوں کی، جیسے کہ مثال جنتن ایک باغ کی، بربوتن اونچائی پر، اصابہا پہنچتی ہے اس کو، وابلن تیز بارش، فآتت تو آتا ہے، اکلہا اس کی پیداوار، ضعفین 2 گنا، فإن پھر اگر لم یصبھا نہیں پہنچتی اس کو، وابلن تیز بارش، فطلہ تو ہلکی سی پھوار،
واللہ اور اللہ بما اس سے جو تعملون تم سب عمل کرتے ہو بصیر اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ چلو اب ہم آج کی آیت انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 266۔ بسم اللہ الرحمن أيود أحدكم أن تكون له الجنة من نخيل عناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اور مثال بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ جو مال اپنی ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، یا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو نیکی کرنے کے بعد گناہ کرتے ہیں تو وہ جو آخری عمر میں اپنے گناہ کرتے ہیں ان کی مثال ہے، اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب اس کے اندر الگ الگ ویوز ہے اس ایگزامپل کے متعلق۔ پہلے ہم اس آیت کو سمجھ ورڈ ٹو ورڈ کر لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر آگے ہم اس مثال کا تو وہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ودو، کیا، کیا حرف استفہام ہے، کوشچنز کے لیے استعمال ہوتا ہے، انٹروگیٹو ریٹوریکل کوشچنز کے لیے کیا، ٹھیک ہے، یس نو ٹائپ کوشچنز کے لیے کیا، یودو، یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، ٹھیک ہے، یودو کیا وہ، ودو واو دال دال اس کے روٹ لیٹر ہے ودود، اللہ رب العزت کا ایک نام ہے الودود یعنی چاہنے والا، ٹھیک ہے، یودو یعنی کیا وہ چاہتا ہے، تو ودا کا مطلب ہو جائے گا چاہنا، ٹھیک ہے، حرف استفہام ہو گیا، یودو یہاں پر فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، اور امپرفیکٹ ٹینسز ہمیشہ یتان سے شروع ہوتے ہیں، یا تا الف اور نون، یتان یا یعنی وہ، تا یعنی تم یا پھر وہ، الف یعنی میں اور نون یعنی ہم۔ اب یہاں پر چونکہ یہ یا سے شروع ہو رہا ہے تو یا کا ترجمہ ہو جائے گا یہاں پر وہ، ٹھیک ہے، تو یا وہ، ودو واو دال دال روٹ لیٹر ہے، اور ودا کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، کیا یا وہ ودو چاہتا ہے، احدکم، احدکم، احدو یہاں پر احدو اور کم دو الگ الگ لفظ ہیں، احدو کے روٹ لیٹر ہیں حمزہ ح دال، احد، احد یعنی کہ ون، ایک، کم اٹیچ پروناؤن ہے ضمیر متصل، کم یعنی کہ تم سب میں سے ایک یا تم میں سے کوئی، اس طرح سے بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، تم میں سے کوئی یا تم میں سے کوئی ایک، ایودو کیا یا وہ، ودو چاہتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی یا تم میں سے کوئی ایک، ان دیٹ کہ تکونا، تا یتان کا تا ہے، ٹھیک ہے، کونا is to be یعنی کونا کے ترجمے جو ہوتے ہیں کبھی ہے میں ہوگا، کبھی تھا، کبھی ہونا، ڈپینڈ کرے گا آیت کا جو بھی کانٹیکس ہوگا اس کے حساب سے یہاں پر ترجمہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے، یا سوری تا، یہاں پر اب دیکھیں یہ جو تا ہے اس ابھی ہم نے دیکھا یتان میں تا کے ترجمے دو ہوں گے، یا تو تم ہو جائے گا یا پھر وہ ہوگا، تو یاد رکھے تم ہمیشہ میل کا جب بھی کچھ تذکرہ ہوگا تو وہ میل میں تم کا ترجمہ آ جائے گا، اور فیمیل کے لیے یہاں پر وہ کا ترجمہ آتا ہے تا میں۔ اب یہاں پر فیمیل کیا چیز ہے، یہاں پر فیمیل ہے جنت، یہ جو جنت ان ہے فیمیل ہے، کوئی بھی ورڈ جب گول تا پر اینڈ ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر یعنی جنرلی گول تا پر اینڈ ہونے والے الفاظ وہ کیا ہوتے ہیں، فیمیل ہوتے ہیں، مؤنث ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر تا کا ترجمہ وہ میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر تم کا ترجمہ نہیں ہم کریں گے، تو جنتن یہاں پر فیمیل ہے، تو عربی زبان میں ہر چیز چاہے وہ جاندار ہو بے جان ہو اس کا کوئی نہ کوئی جینس یا جینڈر ہوتا ہے، یا تو وہ میل ہوگا یا فیمیل ہوگا، تھرڈ کوئی اور جینڈر نہیں ہوتا، عربی میں صرف میل یا فیمیل ہی ہوتے ہیں، یہاں پر وہ کا ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے، یا ودو کیا یا وہ
ودو چاہتا ہے احدکم تم میں سے کوئی ان کے تا وہ کونا ہو. تو دیکھیں یہاں پر ہونے کے ترجمہ میں جا رہا ہے کونا. اب کونا کے روٹ لیٹر ہے کاف واو نون, کہ وہ ہو لا لیے ہو اس کے لیے. لا حرف جر ہے پرپوزیشن, اور ہو اٹیچ پروناؤن ہے ضمیر متصل. لا کا ترجمہ ہوگا لیے اور ہو کا ترجمہ ہوگا اس کے لیے. کیا چاہتا ہے تم میں سے کوئی ان کے وہ ہو لہو اس کے لیے جنتن. جنتن جیم نون نون ایک روٹ اس کے روٹ لیٹر ہے جیم نون نون. جنتن یعنی کہ باغ, ٹھیک ہے, اس کے لیے باغ. من نخیل و عناب, من حرف جر ہے پرپوزیشن ہے. من کا ترجمہ ہوگا سے, ٹھیک ہے, یا کے. اب من کا بھی ترجمہ ہر جگہ من کا ترجمہ کبھی کبھی من کا ترجمہ ایک طریقے سے اسکپ بھی کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر من کا ترجمہ ہوگا فرام سے. نخیل, نخیل کہا جاتا ہے کھجوروں کو. نون خا لام اس کے روٹ لیٹر ہے نون خا لام, اور نخیل کا مطلب ہوگا ڈیٹ پام یعنی کھجوروں کے درخت. نخیل نون خا لام اس کے روٹ لیٹر ہیں یعنی کہ ڈیٹ پامز یعنی کھجوروں. من حرف جر ہو گیا. اچھا ایک اور بات یاد رکھیں, جب بھی حرف جر ہوتا ہے تو حرف جر کے بعد جو اسم ہوتا ہے اس کو جب ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو حرف جر کو ترجمہ بعد میں کریں گے, اس کے آگے آنے والے اسم کا ترجمہ پہلے کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے یہاں پر بھی من حرف جر ہے, لا حرف جر ہے, تو لہو ہم نے کیسے پڑھا اس کے لیے, تو لیے بعد میں پڑھا جا رہا ہے, ہو پہلے پڑھا جائے گا, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے جنتن ایک باغ, من نخیل و عناب من سے, نخیل یعنی کہ کھجوروں کا درخت, و حرف عطف ہے کنجنکشن ہے, واو کا ترجمہ ہوگا اور. عناب, عناب جو ہے عین نون با اس کے روٹ لیٹر ہے, عناب یعنی انگوروں کے درخت. جنتن باغ, باغ من نخیل و عناب کھجور اور انگوروں کے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر من کا ترجمہ سے نہیں ہم کر رہے ہیں, کے کر رہے ہیں. ایکچولی میں من کا کبھی کبھی ترجمہ جب ہم اردو میں کر رہے ہوتے ہیں تو اسکپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ایودو کیا چاہتا ہے تم میں سے کوئی ان کے تکونو کے ہو لہو اس کے لیے جنتن ایک باغ, من نخیل و عناب نخیل یعنی کھجور, و عناب اور انگور کھجور اور انگوروں کے باغات. تجری, اب تجری یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو تجریہ ہے یہ بھی یتان کے تا سے شروع ہو رہا ہے, تو یہاں پر بھی تجری کا ترجمہ تا نہیں ہوگا, تا کا ترجمہ تم نہیں ہوگا وہ ہوگا, ٹھیک ہے. تو وہ جاری, جاری کا مطلب ہوتا ہے بہنا, ٹھیک ہے, جاری ہے اور اس کے روٹ لیٹر ہیں جیم را یا, جیم را یا. تجری وہ جاری ہے یا وہ بہ رہی ہے, من تحتہا, من حرف جر ہے پرپوزیشن من یعنی سے, تحت تحت کا مطلب ہوتا ہے نیچے بلو, ٹھیک ہے. اور ہاں یہاں پر اٹیچ پروناؤن ہے ضمیر متصل ہے. ابھی آپ نے دیکھا یہاں پر ہو آیا تھا, اب یہاں آ رہا ہے ہا, تو ہو میلز کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہا فیمیلز کے لیے استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم نے یہاں پر ترجمہ کیا, اور یہاں پر بھی اس کا ہی ترجمہ کر رہے ہیں ہم اس کے نیچے سے. تو لیکن ترجمہ ہے سیم, لیکن ایک میل کے لیے ایک فیمیل کے لیے. تو یہاں پر یہ فیمیل کون ہے جنتن, یہاں پر میل کون تھا احدکم تم میں سے کوئی, ٹھیک ہے. تو یہاں پر کسی انسان کی بات ہو رہی ہے ہو, اور یہاں پر جنتن باغ کی بات ہو رہی ہے جو کہ فیمنن کنسیڈر کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تجری جاری ہے, من تحتہا
من سے, تحتی نیچے, ہا اس کے نیچے سے. من دیکھیں حرف جر ہے نا, تو اس کو اینڈ میں ہم ترجمہ کر رہے ہیں اس کے نیچے سے, اور آگے کے اسم کا پہلے ترجمہ ہو رہا ہے. الانہار, الانہار یہ نہر کا پلورل ہے, انہار. نون ہا وا اس کے روٹ لیٹر ہے. نہر کا مطلب ہوتا ہے نہر, ریور, دریا, اور انہار ریورز, دریا, بہت سے دریا. ٹھیک ہے, تو نہر کا پلورل ہے انہار, نہریں ہم ترجمہ کریں گے اس کا نہریں. جاری ہیں, بہتی ہیں, اس کے نیچے سے نہریں. لہو, لا لیے, ہو اس کے, یہ سیم ورڈ ہے یہاں پر ریپیٹ ہو رہا ہے, اس کے لیے. فیہا, فیہا پھر سے آ گیا حرف جر فی, پریپوزیشن ہے, فی کا مطلب ہوگا میں, اور ہا اس میں. اس میں کس میں, یہ جتنی ہا کی ضمیر جا رہی ہے نا, یہ جنت کی طرف جا رہی ہے یہاں پر بھی, اور یہ ہا کی ضمیر بھی جنت کی طرف, یعنی اس باغ میں. من کل الثمرات, فی میں, ہا اس میں. ٹھیک ہے, ہاں اٹیچ پروناؤن ہے, ضمیر متصل فی حرف جر ہے, پرپوزیشن فی کا ترجمہ ہوگا میں, ہاں مطلب اس میں. من سے, کلی, اب دیکھیں یہاں پر من کا ترجمہ نہیں ہوگا, اب یہاں پر اسکپ ہونے والا ہے. من حرف جر ہے, پرپوزیشن ہے, من کا ترجمہ ہوتا ہے سے. کلی, کاف لام لام اس کے روٹ لیٹر ہے, کلی یعنی ایوری, تمام. الثمرات, الثمرات ثمر کا پلورل ہے, ثمرات. ثمرتن, ثمراتن. سا میم را اس کے روٹ لیٹر ہے, سا میم را. ثمر کا مطلب ہوتا ہے پھل, اور ثمراتن, اب جب بھی کوئی بھی ورڈ آتن یا آتن پر اینڈ ہوتا ہے, سنگل یا ڈبل, ٹھیک ہے, سنگل فتحہ بھی ہو سکتا ہے, ڈبل بھی ہو سکتا ہے, سوری فتحہ نہیں, ضمہ اور کسرہ. سنگل ضمہ یا کسرہ ہوگا تو بھی, اور ڈبل ہوگا تو بھی. اس طرح سے بھی آتو آتی یا آتن آتن, تو یہ فیمیل پلورل ہو جاتا ہے, یعنی کہ جمع مؤنث. تو یعنی ثمرات کا مطلب ہوگا پھلوں, ٹھیک ہے, پلورل ہے, فارم ہے, فروٹس. تو یہاں پر سنگولر ہوگا اس کا ثمرتن, 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 اور اس کا پلورل ہے ثمراتن. ٹھیک ہے, ثمرتن کا پلورل ہوگا ثمراتن. تو اب دیکھیں کل ثمراتن یعنی تمام پھل. اب دیکھیں یہاں پر ہم کیسے سکپ کرتے ہیں, لہو اس کے لیے, فیہا اس میں, من کل ثمراتن ہر قسم کے پھل. ٹھیک ہے, تو یہاں پر من کا ترجمہ ہم نہیں کر رہے ہیں, کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ من کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. اس کے لیے, اس میں یعنی اس باغ میں, من کل ثمراتن ہر قسم کے پھل ہیں, کہ ایوری کائنڈ آف فروٹس. اب فروٹس کا مطلب ہے جو بھی درخت ہے اس کا جو بھی اینڈ پروڈکٹ ہے وہ اس کا فروٹ ہے. اب وہ کھجور ہو چاہے انگور ہو, اس کے اندر اس کے فروٹس ہیں. وہ اصوابہ, وہ حرف عطف ہے, کنجنکشن ہے. اصوابہ, اصوابہ کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا, ٹو ریچ, ٹو اسٹرائک. کوئی بھی چیز کا کسی چیز کو پہنچ جانے کو اصوابہ کہا جاتا ہے, اور اس کے روٹ لیٹر ہیں سواد واو با, سواد واو با, سو. اور ہو اٹیچ پروناؤن ہے, یہاں پر ضمیر متصل ہے. وہ اور اصابہ پہنچ جاتی ہے, ہو اس کو, ٹھیک ہے, اسے پہنچ جاتی ہے. الکبرو, اور اسے پہنچتا ہے, اسے کسے, اب یہ ہو کا ترجمہ جا رہا ہے احدکم کی طرف, اس مرد کو یا اس شخص کو, ہو اسے پہنچتا ہے. الکبرو, الکبرو کے روٹ لیٹر ہے کاف با را. کبر کہا جاتا ہے بڑھاپے کو, ٹھیک ہے, یعنی کہ بڑھاپے کی عمر. تو کبر یعنی ایکچولی میں کبر کا مطلب ہوتا ہے بڑا ہونا, دم ہائی ہے نا, اللہ اکبر ہم کہتے ہیں, اللہ از دا گریٹسٹ, بڑا. تو کبر کا مطلب بڑی عمر, تو الکبر یعنی کہ بڑھاپا. وہ اصوابہ, اور اصوابہ پہنچتا ہے, ہو اس کو, الکبرو بڑھاپا. وہ لہو, وہ حرف عطف ہے, کنجنکشن حرف عطف کا, اور یہاں پر ترجمہ ہوگا اور. لا لیے, ہو اس کے لیے. سیم یہاں پر بار بار جو آ رہا ہے, یہ جو جہاں پر بھی ہو کا ترجمہ ہو رہا ہے یہاں پر سب جگہ پر اصوابہ,
ساری چیزیں یہ احدکم کی طرف جا رہی ہے، یعنی تم میں سے کوئی شخص، تم میں سے کوئی ایک. تو اصوابہ اسے پہنچتا ہے الکبر بڑھاپا، و اور لا لیے ہو اس کے لیے ذریتن ضعفا. ذریتن، ذریہ کہا جاتا ہے مطلب اولاد کو، چلڈرن. تو اس کے روٹ لیٹر ہیں ذ را را، زال را را، ذریہ. ذریہ یعنی اولاد، بچے، اس کے چلڈرن. ٹھیک ہے. وَلَهُ و اور لا لیے ہو اس کے ذریتن اولاد، ضعفا. ضعفا اس کے روٹ لیٹر ہیں ضاد عین فا. ضعفا کا مطلب ہوتا ہے کمزور. کمزور ان دا سینس چھوٹے. ٹھیک ہے. چھوٹی عمر میں انسان کیسا ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے، ویک. تو یہاں پر ویک اس کے اور بچے ہیں کمزور یعنی چھوٹے. فَأَصْوَابَهَا، پھر اصوابہ، یہاں پر پھر حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے. کا مطلب ہوگا پھر. اصوابہ، اصوابہ پھر سے روٹ لیٹر آ گئے صاد واو با، پہنچتا ہے ہاں اس کو. اب دیکھیں یہاں پر آیا تھا فاصابہ، یہاں پر آ رہا ہے فاصابہ. وہ اصابہ ہم نے ابھی کہا آپ لوگوں کو ہو کی ضمیر جا رہی ہے احدکم کی طرف. تو یہاں پر فیمیل کیا ہے؟ فاصابہ، ہا کی ضمیر جا رہی ہے جنت کی طرف، اس باغ کی طرف. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ اب پہنچنے کی بات ہو رہی ہے. پہلے تو کہا گیا کہ اس کو پہنچتا ہے الکبر بڑھاپا، یعنی اس شخص کو پہنچ گیا ہے بڑھاپا. یہاں پر کہا جا رہا ہے اسے پہنچتا ہے ایثار. تو کس کو پہنچتا ہے؟ اس جنت کو، اس باغ کو پہنچتا ہے. چونکہ یہاں پر ہا کی ضمیر ہے تو اس سے پتہ چل رہا ہے یہاں پر فیمنن کی بات ہو رہی ہے، اور فیمنن یہاں پر جنتن ہے یعنی باغ ہے. پھر اصابہ پہنچتا ہے ہاں اسے ہاں جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، اس کو پہنچتا ہے ایثار. ایثار کہا جاتا ہے عین صاد را، اس کے روٹ لیٹر ہیں ایثار یعنی بگولا. بگولا کہا جاتا ہے وہ جو لو چلتی ہے نا، جب گرمی میں تیز ہوا چلتی ہے لیکن وہ بہت سخت گرم ہوتی ہے، اتنی گرم کہ کسی چیز کو جلانے کے لیے کافی ہوتی ہے. سکن کیسے برن ہوتی ہے؟ سن برن جس کو کہا جاتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جب ہم گرم تیز دھوپ میں باہر نکل جائیں اور پھر اس کے مطلب سکن جو ہے اس کی ہوا کی وجہ سے جل جائے. تو ویسے ہی یہاں پر ایثار کہا جاتا ہے ایک بگولوں کو، یعنی ورلڈ ونڈ جو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایثار عین صاد را، اس کے روٹ لیٹر ایثار یعنی بگولا. فی ایثار بگولا فی ہی. فی یہاں پر حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے ہی. اب دیکھیں یہاں پر بھی ہی آ رہا ہے یہاں پر، لیکن میل کے لیے آ رہا ہے. وہ واٹ از دس میل؟ یہاں پر کون سا یہ میل ہے؟ یہاں پر یہ ایثار کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ کسی شخص کے لیے نہیں آ رہا ہے، یہ ایثار کے لیے آ رہا ہے کہ ایثار فی ہی، اس میں، اس بگولے میں، اس میں یعنی اس بگولے میں نارن. نارن نون واو را، اس کے روٹ لیٹر ہے نار یعنی آگ. اس کے اندر آگ ہے. فاحترقت، فاحترقت ح را قاف، اس کے روٹ لیٹر ہیں حرقا. حرقا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو برن کر دینا، کسی چیز کو جلا دینا. پھر احترقت، احترقت وہ جلا دے، وہ کیا کر دے؟ اس چیز کو پوری طرح سے برن کر دے، یا اس نے جلا دیا. کس کو جلا دیا؟ اس باغ کو. احترقت تو اس نے جلا دیا. پھر احترقت اس نے جلا کر چھوڑ دیا، یعنی پوری طرح سے خاک کر دیا. کس چیز کو؟ اس باغ کو اس نے خاک کر دیا، اس بگولے نے آگ کی وجہ سے. پھر احترقت اس نے جلا دیا. کذالکا اسی طرح، یبینو، یبینو یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ. بینا با یا نون، اس کے روٹ لیٹرز ہیں. بینا مطلب بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے، کلیئر کرتا ہے. یہ سارے ترجمے ہم لوگ کر سکتے ہیں. اچھا فعل مضارع ہے، یہ امپرفیکٹ ٹینس ہے. یا وہ بینا بیان کرتا ہے، یا کلیئر کرتا ہے، واضح کرتا ہے. اللہ، اللہ، اللہ وہ بیان کرتا ہے. وہ کون؟
اللہ بیان کرتا ہے، لا حرف جر ہے، لا لیے، کم تمہارے، کم اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، تمہارے لیے وہ بیان کرتا ہے، یعنی اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے الآیاتی. ابھی آیا تھا الثمراتی، ویسے الآیاتی یہ بھی پلورل ہے، جمع ہے. آیتن کا پلورل ہے آیت، آیاتن، آیتن ایک آیت، ایک نشانی، آیاتن آیات یعنی نشانیاں، ٹھیک ہے، پلورل ہو جائے گا، جمع کا صیغہ ہے. آیتن ایک آیت، آیاتی بہت سی آیتیں، بہت سی نشانیاں. اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے نشانیاں، لعل، لعل کا ترجمہ شاید کے یا پھر تاکہ، دونوں ترجمہ ہوتا ہے شاید کے یا پھر تاکہ. لعل شاید کے یا تاکہ، کم اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل، کم یعنی یو آل، تم سب، لعلکم تاکہ تم، تتفکرون، تا یتان کا تا ہے، تا یعنی تم. اونا، اونا ہمیشہ پلورل کے لیے یعنی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی تم سب. تو چونکہ پلورل ہے، جمع ہے، تو ہم ترجمہ اونا کا سب کریں گے. تا تم، واو نون سب، تفکر، تفکر کہا جاتا ہے، اس کے روٹ لیٹر ہے ف، تا، را، ٹھیک ہے. تفکر کا مطلب ہوگا تفکر اور تدبر، یعنی غور و فکر کرنا، تاکہ تم سب غور و فکر کرو، ٹھیک ہے، تاکہ پونڈر کرو، کنٹمپلیٹ کرو، تو تفکر کرنا. اب ہم پوری آیت کو کرتے ہیں ترجمہ. اَیَوَدُّ کیا وہ چاہتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، ان کے تکونو کہ ہو، لہو اس کے لیے، جنتن ایک باغ، من نخیل و اعناب کھجوروں اور انگوروں کا، کھجور اور انگور کا باغ، تجری جاری ہیں، بہتی ہیں، من تحتہا اس کے نیچے سے، الانہار نہریں، لہو اس کے لیے یعنی اس شخص کے لیے، فیہا اس میں یعنی اس باغ میں، یہ لہو میل کے وہ شخص کے لیے آ رہا ہے اور فیہا اس باغ کے لیے آ رہا ہے، اس کے لیے یعنی اس شخص کے لیے، فیہا اس میں اس باغ میں، من کل ثمرات ہر پھل ہوں، ہر قسم کے پھل ہیں، وہ اصابہ اور اصابہ پہنچتی ہے وہ اس کو، یعنی پہنچ جاتی ہے اس کو یا وہ پہنچ جاتا ہے، الکبرو بڑھاپے کو، وَلَہُ اور اس کے لیے، ذریتن اولاد ہو، ضعفاء کمزور، اس کی اولاد ہو کمزور یعنی چھوٹی، پھر پہنچ جاتا ہے اس کو یعنی اس باغ کو، ایسارن ایک بگولا، اس میں اس بگولے میں، نارن آگ ہے، فاحترقت تو اسے وہ جلا دیتی ہے، کذالک اسی طرح، یبین وہ بیان کرتا ہے، وہ یعنی کون، اللہ بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، الآیات نشانیاں، لعلکم تاکہ تم، تتفکرون تم سب غور و فکر کرو. کیا چاہتا ہے تم میں سے کوئی ایک کہ ہو اس کے لیے ایک باغ، کھجوروں اور انگوروں کا، جاری ہیں بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، اس کے لیے اس میں، اس شخص کے لیے اس باغ میں ہر قسم کے پھل ہوں، اور پہنچ جائے اس کو بڑھاپا، اور اس کے لیے یعنی اس کی اولاد ہو کمزور، اور پہنچ جائے اس کو اس باغ کو ایک بگولا جس میں آگ ہو، پھر وہ اسے جلا دے. اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات نشانیاں، تاکہ تم سب غور و فکر کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مثال میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ اپنے بڑھاپے کو پہنچ چکا، اس نے زندگی بھر کھیتی کی، ٹھیک ہے، اس نے پوری عمر اپنے کھیتی کی، اور کھیت بھی ایسے کہ اس کے اندر ہر قسم کے پھل ہیں، اور کھجوروں اور انگوروں کے درخت ہیں اس کے اندر، اور وہ کھیت کیسا ہے، مطلب ہرا بھرا کھیت ہے، ہر قسم کے اس کے اندر پھل موجود ہیں. لیکن اب وہ جب اس کے جو لہلہانے کا، جو کاٹنے کا وقت آیا ہے اس کھیت کے، تو وہ کیا ہے، کیسا ہو گیا ہے، وہ بوڑھا ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، وہ اپنے بڑھاپے کو پہنچ گیا، اور اس کی اولاد جو ہے کمزور ہے، کمزور ان دا سینس چھوٹے بچے ہیں جو کہ اس کھیت کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے، اور وہ بھی اس قابل نہیں رہا اپنے بڑھاپے کی وجہ سے کہ وہ اس کے کھیت کو کیا کر سکے، اس کی دیکھ بھال کر سکے. تو اس صورت میں ایسے
ایسا ہوا کہ اس کھیت کے اوپر ایک تیز بگولا، ایک تیز لو چلی اور اس نے ساری کھیتی کو جلا کر رکھ دیا۔ اس صورت میں وہ کیا کر سکتا ہے؟ مطلب وہ اتنا ہیلپ لیس ہے اپنے کھیت کو بچانے کے لیے، نہ وہ خود کچھ کر سکتا ہے، نہ اس کی اولاد اس کے کام آ سکتی ہے، اور نہ ہی مطلب اس کی اتنی مطلب طاقت ہے کہ وہ اپنے کھیت کو خود سے بچا سکے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مثال کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو ہے اس کے جنت کا مطلب ہے کہ اس نے جو نیکیاں کی، ٹھیک ہے، ایک باغات ہے اس کے پاس، نیکی باغات کا جو وہ تعویل کی گئی نیکیوں سے، ٹھیک ہے، اس نے بہت سی نیکیاں کی، لیکن پھر اس نے اپنی نیکی پر ایک بگولا پھیر دیا۔ اب وہ بگولا کیا ہے؟ ریاکاری، دکھاوا۔ اس نے بہت سی نیکیاں کی اور پھر اس چیز کے اوپر ریاکاری کر دی، لوگوں کو بتلا دیا، لوگوں کو جتا دیا، اس کے اوپر شو آف کر دیا۔ تو وہ جو اس نے جتنی نیکیاں جمع کی تھی وہ ساری کی ساری کیسے ضائع ہو گئیں؟ جس طرح سے ایک بگولا کیا کرتا ہے، آگ کا لو چلتی ہے اور ساری کھیتی کو تباہ کر دیتی ہے، اسی طرح نیکیوں کی کھیتی کو ریاکاری کی جو لو ہے وہ سارا کا سارا جلا کر رکھ دیتی ہے۔ اب وہ کتنا ہیلپ لیس ہے کہ اس نے زندگی بھر محنت کر کے نیکیاں کمائی، وقت لگایا، مال لگایا، جان لگائی، سب کچھ لگا دیا، اور پھر ہاتھ کیا آیا؟ کچھ نہیں، وہ بھس آیا جو کہ اس کھیتی کو کھا کر ختم کر کے چلا گیا، جلا کر راکھ کر گیا۔ اب اس کے لیے تو کچھ نہیں رہا، اس کھیتی میں سے سارا کیا ہو گیا؟ جل گیا، یعنی کہ وہ نیکیاں برباد ہو گئی۔ کس وجہ سے؟ اس کی ریاکاری کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ مفسرین نے اس کا ترجمہ ریاکاری سے تعبیر کیا ہے کہ ریاکاری جو ہوتی ہے اس طرح سے نیکیوں کو کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ کا بگولا کھیتیوں کو کھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا یہاں پر یوں ترجمہ ہے کہ ایک انسان زندگی بھر نیکیاں کرتا رہے اور پھر آپ نے اپنی عمر کے آخری ایام میں، آخری دنوں میں وہ گناہ کرنے لگے، اور ایسے گناہ کرے کہ جو ساری نیکیوں کو کیا کر کے رکھ دیں؟ تباہ و برباد کر کے رکھ دیں۔ تو اس کا ایک یوں بھی ترجمہ کیا گیا ہے، اور ایک یوں ترجمہ کیا گیا ہے کہ کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو بہت اس کا اجر ہوتا ہے، بہت سارا اجر اس سے کما لیتا ہے انسان، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ان نیکیوں کے اجر کو کھا جاتے ہیں۔ اب دیکھیے ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ نیکیاں ایسی ہم نے کر لی جس سے ہمیں ثواب مل رہا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو بس اس کا گناہ ملتا ہے، ان نیکیوں کو افیکٹ نہیں کرتا، تو نیکیوں کا الگ کھاتا چلتا رہتا ہے، گناہوں کا الگ چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر ہم نے کوئی نیکی کی تھی، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجر دے دیا، اب ہم نے کیا کیا؟ کسی کا مطلب جھوٹ بول دیا، ٹھیک ہے، تو اب وہ جھوٹ بولنے کا الگ سے گناہ لکھ دیا گیا، ہم نے نماز قضا کر دی، ہم نے نماز نہیں پڑھی جان بوجھ کر، اس کا ایک الگ گناہ لکھ دیا گیا، ہم نے روزے نہیں رکھے، اس کا ایک الگ گناہ لکھ دیا گیا۔ اب وہ جو گناہ ہے وہ کسی نیکی کو افیکٹ نہیں کر رہے ہیں، وہ نیکی کا الگ وہ چل رہا ہے ریکارڈ، اور گناہ کا الگ ریکارڈ چل رہا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نیکیوں کو بھی کھا جاتے ہیں۔ کیسے؟ فار ایگزامپل، اگر ہم نے بہت سی نیکیاں جمع کی بھی ہیں اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو کہ اس کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں جو نیکیوں کا ریکارڈ ہے، جیسے غیبت کرنا، کیسا ہے وہ؟ کہ انسان کی نیکیوں کو کھا لیتا ہے۔ حسد کیسے ہے؟ کہ انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے نا، دیمک جس طرح سے لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے اور بھی بہت سارے گناہ ہیں، جیسے کہ سود کھانا، سود یعنی انٹرسٹ وغیرہ یوزلی جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ساری نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو یعنی کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نیکیوں کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ جادو اور یہ ساری چیزوں میں بلیو کرنا، جادو کرنا، کروانا، یہ بھی کیا کرتا ہے؟ ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو وہ ہوتا ہے کہ نیکی اور گناہ الگ الگ دونوں اکاؤنٹس چل رہے ہیں، ایک وہ ہے کہ نیکی کتنی بھی کرتے جاؤ اس گناہ کی وجہ سے وہ نیکیوں کا حصار کر لیتا ہے، نیکیوں کو گھیر لیتا ہے اور ساری نیکیوں کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے آپ میں گناہ تو ہے،
وہ گناہ تو کمایا جا رہا ہے، ساتھ میں وہ نیکیوں کو بھی برباد کرتا جا رہا ہے نا. ایسے کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو گناہوں کو مٹاتی ہیں، ایسے بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ایک انسان جو عمر بھر نیکی کرے اور پھر کیا کر دے، آپ اپنی عمر کے آخری ایام میں ایسے گناہ کرے جو ساری نیکیاں کو تباہ کر کے رکھ دے. اسی طرح سے کہ ایک شخص ہے جس نے یہ ایک ترجمہ ہے، الگ الگ مفسرین کی اس میں الگ الگ رائے ہیں، اور کسی مفسرین نے کہا کہ جو ریاکاری ہوتی ہے، دکھاوا جو ہوتا ہے، جو بھی نیکی کے پہاڑ جمع کیے تھے اس کے اوپر کیا کر دیا اس نے، جو بھی باغات لہلہاتے ہوئے باغات نیکیوں کے جمع کیے اور اس کے اوپر ریاکاری کا کیا چلا دی، لو چلا دی، اور وہ نیکیوں کے جو باغات تھے اس کو جلا کر خاکستر کر دے. تو یہ بھی کیا ہے، ایک طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مطلب چونکہ یہ صدقات کے کانٹیکس میں لیا ہے کچھ مفسرین نے، تو انہوں نے اس کو ریاکاری میں ترجمہ کیا ہے کہ جو صدقات ہم کرتے ہیں اور جو نیکیاں ہم اس سے کماتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ریاکاری ہوتی ہے، جو شو آف ہوتا ہے، وہ اس نیکیوں کو، اس صدقات کے جو پہاڑ کے پہاڑ ہم نے جو باغات کے باغات نیکیوں کے جمع کیے تھے، وہ سارے کے سارے جل کر خاک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایسے گناہ کرنے سے محفوظ رکھے کہ جو ہماری نیکیوں کو تباہ کر کے رکھتے. چلے ہم ایک مرتبہ اور ریوائز کرتے ہیں اسے، شاید کو. ایودو کیا یودو وہ چاہتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی، کہ ان تکونو کہ وہ ہو، لہو اس کے لیے، جنتن ایک باغ، من نخیل و اناب، کھجوروں اور انگوروں کا، یعنی کھجوروں اور انگوروں کے درختوں کا، تجری جاری ہیں، بہتی ہیں، من تحتہا اس کے نیچے سے، الانہار نہریں، لہو اس کے لیے، فیہا اس میں یعنی اس باغ میں، من کل الثمرات ہر قسم کے پھل ہیں. وہ اصابہ اور پہنچ جائے اسے یعنی اس شخص کو، الکبر بڑھاپا، ولہو اور اس کے لیے یعنی اس کی، ذریتن اولاد ہے، ضعفا کمزور. ضعیف کا پلورل ہے ضعفا. ٹھیک ہے. ضعیف یعنی ایک کمزور، کمزور ویک، ضعفا یعنی بہت سارے جو لوگ ہیں وہ کمزور ہیں، ضعفا کمزور. فاصابہ پھر پہنچ جائے اسے، عیسار ایک بگولا، ایک لو، فی ہی اس میں، نارن آگ ہے، فاحترقت پھر وہ اسے جلا دے. کذالک اسی طرح، یبینو وہ بیان کرتا ہے، وہ یعنی اللہ بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، الآیات نشانیاں، لعلکم تاکہ تم سب، تتفکرون تا تم وانو سب تفکر یعنی تفکر تدبر کرو، غور و فکر کرو. اچھا ون مور تھنگ، یہاں پر دیکھیں احترقت ہے، تا کے اوپر سکون ہے. ٹھیک ہے. تا کے اوپر سکون جب آتا ہے تو وہ کبھی بھی فیمنن کے لیے ہوتا ہے. ہم نے آپ لوگوں کو ایکسپلین بھی کیا تھا، تا کی جو چار شکلیں ہیں، تا، تی، اور تا کے اوپر سکون، اینڈ ون مور تا کے اوپر پیش. تو جب بھی تا کے اوپر فتحہ آتا ہے، زبر آتا ہے، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے یو، تم ترجمہ ہوگا، اور یہ میل کے لیے ہوگا. تا کے نیچے کسرہ ہوگا، اس کا بھی ترجمہ تم ہوگا، لیکن یہ فیمیل کے لیے ہوگا. تا کے اوپر جب سکون آ جائے گا یعنی جزم آ جائے گا، تو اس کا ترجمہ ہوگا شی، وہ فیمیل کے لیے ہوگا. اور تا کے اوپر پیش آ جائے گا، ضمہ آ جائے گا، تو یہ میں کا ترجمہ ہوگا، آئے کا ترجمہ ہوگا، اور یہ میل فیمیل دونوں کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے. تا کا مطلب تم ایک مرد، تی کا مطلب تم ایک عورت، تا ساکن کا مطلب وہ ایک عورت، اور تو کا مطلب میں. اب میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، میل یا فیمیل. میں ہمیشہ فرسٹ پرسن عربی زبان میں یا آئی یا می یا مائی، یہ جتنے بھی ہوتے ہیں میل اور فیمیل کے لیے سیم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیشہ فرسٹ پرسن یعنی متکلم کے جو بھی سیغے ہوں گے، میل اور فیمیل ہمیشہ سیم ہی ہوں گے. تو یہاں پر اگر ہم اس کا ایگزامپل لے لیں، احترقت کا مطلب اسے جلا دیا. اسے کسے؟ یہاں پر فیمیل کی بات ہو رہی ہے نا، کسے اسے جلا دیا، جلا دے، اس باغ کو جلا دے. تو باغ چونکہ فیمیل ہے تو احترقت آیا، تو کے اوپر سکون آ گیا.
ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں کہ تا کے اوپر سکون فیمنن کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے. اب یہ اگر ہم اس کو ایگزامپل ہم سورہ فاتحہ میں سے ہم جب ہم نے پڑھا تھا، اف یو آل ریمبر، انعمتا، ہم نے اس کو الگ الگ طریقے سے دیکھا تھا. انعمتا، تو نے انعام کیا ہے نا، تو نے یعنی آپ ایک مرد، یو ون میل، تو نے انعام کیا، یہ میل کے لیے ہو جائے گا. انعمتی ہو جائے گا تو تو نے انعام کیا لیکن فیمیل کے لیے ہو جائے گا کہ تم ایک عورت نے انعام کیا. انعمتا، تم ایک مرد نے انعام کیا. انعمت، اس عورت نے انعام کیا، مطلب شی فیورڈ. اور انعمتو، آئی فیورڈ، میں نے انعام کیا. انعمتا، یو فیورڈ میل کے لیے. انعمتی، یو فیورڈ فیمیل کے لیے. انعمت، شی فیورڈ یعنی کہ فیمیل کے لیے. اور انعمتو، آئی فیورڈ یعنی میں نے انعام کیا. انعمتا، آپ ایک مرد نے انعام کیا. انعمتی، آپ ایک عورت نے انعام کیا. انعمت، اس عورت نے انعام کیا. انعمتو، میں نے انعام کیا. اس طرح سے آپ بہت سارے ورڈ جو ہیں اس کو الگ الگ طریقے سے کر سکتے ہیں. انزلت، انزلتا، تو نے نازل کیا. انزلتی، تم ایک عورت نے نازل کیا. انزلت، اس ایک عورت نے نازل کیا. انزلتو، میں نے نازل کیا. قتلت، اس نے قتل کیا، نہیں ہاں قتلت، اس نے قتل کیا. قتلتا، آپ نے قتل کیا. قتلتی، آپ ایک عورت نے قتل کیا. قتلتو، میں نے قتل کیا. اس طرح سے آپ جو بھی فعل لگائیں گے اور اس کے آخر میں یہ تا، تی، تو اور تا ساکن الگ الگ تبدیل کریں گے تو پورا پورا ترجمہ تبدیل ہو جائے گا. سو بی کیئرفل جب ہم اس چیز کو تا، تی، تو اور الگ الگ حرکات کے ساتھ دیکھیں گے تا کو، تو اس کا ترجمہ ہم نے چینج کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، چلے اب ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. ایک آیت ہم دوسرے اس کی رکوع کی بھی لے لیتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں تو یہاں پر احترقت یعنی اس کو تباہ کر دے، اس کو جلا دے. اس حرقہ یعنی اس کو جلا دینا. کس کو؟ یہ تا فیمیل ہے تو یہاں پر یہ جنتن کے لیے آ رہا ہے، اس باغ کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، چلیں الحمدللہ یہاں پر ہمارا رکوع نمبر 36 مکمل ہوا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بذکری و آیات الحکیم.